آیت نمبر 38 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل وکان امر اللہ قدرا مقدورا الذین یبلغون رسالات اللہ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ما كان على النبي من حرج فيما فرض اللہ له نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حرج یا کوئی تنگی اس چیز کے بارے میں جو اللہ نے آپ کے لیے مقرر کر دیا. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل یہ اللہ کا دستور ہے یا اللہ کا طریقہ ہے جو پہلے لوگوں میں گزر چکا ہے. وَقَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا اور ہے اللہ تعالیٰ کا کام اندازے پر کیا ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہوا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو آپ کی پھوپھی ذات بہن تھی جس کا پہلے آپ کے متبنع بیٹے حضرت زید سے نکاح ہوا تھا تو معاملہ نہ بن سکا طلاق ہو گئی تو عدت کے بعد آپ سے نکاح ہو گیا. تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی کسی قسم کی تنگی نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے اس بات میں جو اللہ نے آپ کے لیے مقرر کر دیا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کے لیے حلال کر دیا ہے تو اس لیے آپ پر کوئی گناہ والی بات ہے ہی نہیں. یہ لوگ جو مرضی کہتے جائیں, اصل میں تو اللہ تعالیٰ اس رسم کو جاہلیت والی جو ہے اس کو ختم کرنا چاہتے تھے, تو ظاہری ہے ختم کرنے کے لیے کسی نہ کسی نے تو آگے ہونا تھا نا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ پہلے بھی میرا دستور گزر چکا ہے, یعنی جو میں کام کرانا چاہتا ہوں تو وہ پہلے جو نبی آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں وہ بھی کرتے تھے, کیونکہ نبی میرے حکم کے پابند ہوتے تھے تو اس لیے جو میں ان کو کہتا تھا وہ کرتے تھے. قومیں جو مرضی کہتے رہیں لیکن نبی نے وہ کام کرنا ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے, کیونکہ نبی اللہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا جو کام ہے وہ اندازے پر کیا ہوا ہے, یعنی جو اللہ نے اندازہ رکھا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو وہ کر کے اللہ تعالیٰ گزرتے ہیں, اس کو کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی. تو اس لیے فرمایا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ جو مرضی کہتے رہیں, ہم نے قیامت تک کے لیے ایک راستہ ہموار کر دیا ہے اور اس رسم کو ختم کر دیا ہے جو جاہلیت والی تھی. تو اس لیے اب قیامت تک کے لیے یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے کہ اگر کوئی اپنے بیٹا کسی کو بناتا ہے, بھائی کا لے کر, بہن کا لے کر, کسی سے بھی لے کر بناتا ہے اس کو, تو وہ منہ بولا بیٹا ہوگا, وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوگا. کل کو اگر وہ فوت ہو جاتا ہے اس کا ماں باپ جس نے لے کر پالا تھا تو وہ وراثت میں حقدار نہیں ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دستور قیامت تک کے لیے قائم کر دیا. تو ظاہر یہ اس کے لیے نمونہ یا اسوہ نبی نہیں بننا ہوتا ہے, کیونکہ نبی کے ذریعے کام اللہ نے لینا ہوتا ہے, وہی ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے, تنگی نہیں ہے, آپ پریشان نہ ہوں. الذین یبلغون رسالات اللہ وہ لوگ
وہ پہنچاتے تھے اللہ تعالیٰ کا احکام، وَيَخْشَوْنَهُ اور وہ اللہ سے ہی ڈرتے تھے، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ اور وہ نہیں ڈرتے تھے اللہ سے کے سوا کسی سے، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا اور کافی اللہ تعالیٰ حساب لینے والے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو آپ سے پہلے پیغمبر رسول گزرے ہیں نا، وہ بھی اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے تھے، لیکن وہ پیغام پہنچانے کے بارے میں اللہ سے ڈرتے نہیں تھے کسی سے، صرف اللہ سے ڈرتے تھے، جس کا نتیجہ ہوا کہ لوگوں نے نبیوں کو قتل کر دیا، نبیوں کو سولیوں پہ لٹکا دیا، نبیوں کو پتھر مارے، طرح طرح کے الزام تراشیاں کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کافی ہے حساب لینے والا۔ تو جب ہر بندے کا حساب و کتاب اللہ نے لینا ہے تو پھر ان کو کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے ایسی باتیں کرنے کی، یہ کیوں باتیں کرتے ہیں؟ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر غلط معاذ اللہ کیا ہے، اپنی مرضی کی ہے، تو پھر تمہیں کیا مسئلہ؟ اللہ خود حساب لے لے گا، تم سے بھی لے لے گا، آپ سے بھی لے لے گا۔ اگر صحیح ہے تو پھر بھی اللہ نے حساب لینا ہے۔ تو جب اللہ حساب لینے والا ہے پھر دوسری کو کسی کو حق نہیں بنتا کہ وہ کسی کے خلاف باتیں کرے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی ایک کے باپ، ولاکن رسول اللہ وخاتم النبیین لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں، یا پھر اس کا معنی وخاتم النبیین، آپ خاتم النبیین ہیں۔ وکان اللہ بکل شیء علیما اور ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زید بن حارثہ تو دور کی بات ہے، وہ تو ایک متبنہ بیٹا تھا نا، اس کا باپ بھی موجود تھا حارثہ۔ تو آپ تو فرمایا تمہارے کہ مردوں میں سے کسی ایک کے بھی باپ نہیں ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی بیٹا کوئی بھی جوانی کو نہیں پہنچا۔ بعض نے 2 بیٹے لکھا ہے، قاسم، طیب، طاہر، بعض نے 3 لکھا کہ آپ کے 3 بیٹے تھے، یعنی قاسم، طیب، طاہر۔ تو چوتھا بیٹا تھا ابراہیم۔ جو پہلے بیٹے تھے وہ سیدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے، جو ابراہیم تھے وہ ماریہ قبطیہ آپ کی ایک لونڈی تھی اس کے سے پیدا ہوئے تھے۔ تو چاروں بیٹے یا تینوں بیٹے آپ کے بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب مرد اس وقت بنتا ہے جب وہ بلوغت کو پہنچتا ہے، اس وقت اس کو مرد کہا جاتا ہے، اس سے پہلے وہ بچہ ہوتا ہے۔ تو جب آپ کا بیٹا ہی کوئی مرد بنا ہی نہیں، بڑا ہوا ہی نہیں، تو آپ تو کسی کے مرد کے باپ ہیں ہی نہیں، تو یہ زید کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو فرمایا آپ تو صرف اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، یعنی نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں، آپ آخری نبی ہیں۔ تو خاتم جو ہوتا ہے عربی میں کہتے ہیں مہر کو، جیسے پہلے پارے میں ہم نے پڑھ لیا ہے کہ خاتم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، کہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر، ان کی کانوں پر مہر لگا دی۔ تو خاتم کہتے ہیں جیسے عام ہماری زبان میں پنجابی میں مشہور ہے ختم، یا بھائی اس چیز کو ختم کرو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بھائی پلیٹ کو، برتن کو یا فلاں چیز کو، پانی کو پی لیا تو برتن کو صاف کرو، ختم کر دو اس کو۔ تو خاتم کہتے ہیں مہر کو عربی میں۔ تو مہر ہمیشہ لگتی ہے جب تحریر لکھتے ہیں کوئی چیز کی، دستاویز تیار کی جاتی ہے تو اس کے اینڈ پہ مہر لگا دی جاتی ہے کہ بس بھائی اب معاملہ ختم ہو گیا ہے، یہ جو لکھا گیا تحریر طے ہو گئی، اب اس کے آگے بات کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کو ختم کرنے والے، یعنی نبیوں کے آخری ہیں اور نبوت کو بند کرنے والے ہیں۔ تو حدیث پاک میں آتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں میری مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی نے ایک محل بنایا، محل اس نے بہت خوبصورت تیار کیا اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ اب لوگ آتے ہیں محل دیکھتے ہیں، اس کی زیب و زینت کو، ڈیکوریشن کو دیکھتے ہیں تو لوگ بہت تعجب کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ بڑا اچھا محل بنایا، کسی نے بہت پیسہ لگایا۔ تو کاش کہ یہ اگر اینٹ کی جگہ تھی نا، اس پہ اینٹ لگا دیتا۔ تو آپ فرماتے ہیں وہ اینٹ کی جگہ میں ہوں، اللہ نے مجھے اس جگہ پہ رکھ کر اس بلڈنگ کو، عمارت کو، نبیوں والی کو مکمل کر دیا۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی فرمایا تھا، لوگوں تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے، تمہارا دین بھی ایک ہے اور تمہارا نبی بھی ایک ہے، اور تم امت بھی آخری ہو۔ اب نہ تمہارے بعد کوئی امت آئے گی، نہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا۔ پھر آپ نے فرمایا اگر میرے بعد کسی نے نبی ہونا ہوتا لکان عمر بن الخطاب، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب کو میرے بعد نبی بنانا تھا، جیسا کہ آپ نے اپنے داماد
خلیفہ چہارم امیر المؤمنین سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی فرمایا تھا غزوہ تبوک کے موقع پر، فرمایا اے علی تم مدینہ میں رہو، جو کمزور مرد عورتیں ہیں، بیمار ہیں، بچے ہیں، تم ان کی دیکھ بھال کرو، ہم تبوک جا رہے ہیں، جتنا مجاہدین کو غازیوں کو جو کچھ اجر و ثواب مال و دولت ملے گا وہ آپ کو بھی برابر حصہ ملے گا، آپ نے ادھر رہنا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مدینہ میں ٹھہر گئے، باقی صحابہ چلے گئے۔ منافق جو تھے انہوں نے باتیں کرنی شروع کر دی کہ اگر آپ کا کوئی مقام ہوتا، آپ کی کوئی حیثیت ہوتی، معاذ اللہ اس طرح کی باتیں کرنے لگے تو آپ کو آپ ساتھ نہ لے کر جاتے۔ جیسے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا، منافق جو ہوتا ہے نا وہ خود نہ نیکی کرتا ہے نہ کرنے دیتا ہے، وہ اس طرح کی باتیں رکاوٹیں ڈالتا ہے، یہ چھوڑو اس یہاں کیا ضرورت ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو برداشت نہ ہو سکی یہ باتیں ان کی، آپ بھی ان کے پیچھے چلے گئے حضور کے۔ تو جب گئے تو آپ نے فرمایا علی آپ کو تو میں نے مدینہ میں ٹھہرایا تھا تو آپ پیچھے آ گئے۔ کہنے لگے حضور ایسے ایسے انہوں نے باتیں کی، مجھ سے برداشت نہیں ہو سکی۔ تو آپ نے فرمایا اے علی آپ کیا میرے نزدیک مقام ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک حضرت ہارون کا مقام تھا، جب حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے تھے اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے 40 راتوں کے لیے، تو اپنا جانشین اپنا خلیفہ حضرت ہارون کو مقرر کر گئے تھے، لیکن فرمایا فرق صرف اتنا ہے کہ میرے بعد اور کوئی نبی نہیں ہوگا، یعنی حضرت ہارون نبی تھے لہٰذا تم نبی نہیں ہوگے، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں ہوگا، تم میرے خلیفہ ہوگے۔ پھر آپ نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ قیامت تک یا قیامت کے قریب 30 کے قریب دجال آئیں گے، جھوٹے نبی نبوت کا دعویٰ کرنے والے، وہ سب جھوٹے بھی ہوں گے اور دجال بھی ہوں گے۔ تو آپ فرماتے ہیں میرے بعد خلفاء ہوں گے لیکن نبی کوئی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے آج بھی اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یا کل کوئی کرے گا تو وہ جھوٹا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، جیسے آج کل ہماری حکومت نے پاسپورٹ میں بھی لکھ دیا ہے اور نکاح فارم میں بھی آ رہا ہے کہ خاتم النبیین آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا، کیونکہ لوگ شکوک و شبہات میں ڈالنا شروع کر دیا نا لوگوں نے۔ تو آج کچھ لوگوں نے جو قادیانی جن کو قرار دیا گیا تھا کافر، انہوں نے پھر دوبارہ کچھ حرکتیں شروع کر دی ہیں، اپنی مسجدوں میں مینار بنانے شروع کر دی ہیں، ایسی ویسی چیزیں جو شروع کر دی ہیں انہوں نے۔ تو اس لیے حکومت نے ان کا سد باب کرنے کے لیے پھر یہ چیزیں شروع کی ہیں۔ تو اس لیے آج ہم مسلمانوں کو بھی جہاں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت مقام کا اقرار کرتے ہیں، وہاں ہمیں آپ کا ساتھ خاتم النبیین ہونا بھی ماننا پڑے گا، تاکہ لوگوں کے جو دلوں میں شک ہے وہ دور ہو جائے۔ کوئی نبی نہیں ہے، وہ خود جو نبوت کا دعویٰ کیا نا جس نے مرزا غلام احمد قادیانی نے، وہ پہلے خود حضور کو آخری نبی مانتا تھا، اس کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ بعد میں بس اس کا جب ذہن خراب ہوا، شیطان نے جب اس کو ورگلایا تو اس نے خود نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور وہ خود اپنے ہی دعوے کے مطابق جھوٹا پڑا۔ اور 1907 میں لاہور جو برانچ روڈ ہے ادھر آج بھی احمدیہ بلڈنگ موجود ہے، ادھر وہ مر رہا ہے ہیضے کی بیماری کے ساتھ، اور اس نے خود مبالغہ کیا تھا مولانا ثناء اللہ امرسری کے ساتھ کہ جو جھوٹا ہوگا، کہنے لگا اگر میں جھوٹا ہوں تو مولوی ثناء اللہ امرسری کی زندگی میں مر جاؤں، اگر ثناء اللہ جھوٹا ہے تو وہ میری زندگی میں مرے، اور مرے بھی حیض اور طاعون کی بیماری کے ساتھ۔ تو 1907 میں وہ یعنی مر گیا، 13 مہینے کے بعد، یعنی یہ مبالغہ کرنے کے بعد 13 مہینے کے بعد مر گیا۔ تو مولانا ثناء اللہ امرسری رحمۃ اللہ علیہ 1948 کو 40 سال کے بعد سرگودا میں فوت ہوئے، اور آج بھی ان کی قبر سرگودا میں موجود ہے۔ تو اس لیے وہ جھوٹا ہے، اس کے ماننے والے بھی جھوٹے ہیں، اور جو بھی آئندہ بھی کوئی دعویٰ کرے گا یا جس نے پیچھے بھی کیا ہے سب جھوٹے ہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بھی ساتھ ماننا پڑے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں، یعنی اللہ کے علم میں جو بھی بندہ اوپر سے کہے گا یا اندر سے کہے گا، یا اوپر سے اقرار کرتا ہے اندر سے نہیں کرتا، زبان کو کوئی تروڑ مروڑ کرتا ہے یا لکھنے میں کوئی ہیر پھیر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا کہ یہ آپ کو خاتم النبیین مان رہا ہے یا نہیں مان رہا۔ جیسے یہ لوگ تعویلیں کرتے ہیں جی ہم اس کو نبی نہیں مانتے، ہم اس کو جی ایسے مانتے ہیں، جی ہم ایسے مانتے ہیں، تو جیسے بھی مانیں تعویلیں کریں اللہ وہ بھی جانتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔